تو اس میں انسان لاکھ اپنی کاوش کوشش کر لے وہ اس وقت سے پہلے نہیں ختم ہوتی۔ اسی لیے بڑے بزرگ جو تھے وہ آزمائشوں کو سزا سے زیادہ مشکل سمجھتے تھے، کیونکہ آزمائش کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے، وہ اپنے ٹائم سے پہلے ختم نہیں ہوتی۔ بہرحال اس میں جادو کے ٹاپک پہ دوبارہ آتی ہوں کہ میں نے جو دیکھا اور میں حیران ہوئی، اور میں نے سوچا کہ میں ضرور ان جادوگروں پر اور جادو ٹونا کروانے والوں پہ ایک ویڈیو ضرور بناؤں گی، کیونکہ میرے علم میں یہ بات نہیں تھی۔ فرسٹ ٹائم مجھے پتہ چلا ہے کہ جادوگر کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں جادو، اور کہاں کہاں بیٹھ کے کرتے ہیں۔ تو شکریہ اس ویڈیو بنانے والے کا بھی جس نے یہ ویڈیو بنائی، مجھے بھی نالج فرسٹ ٹائم ملا، تو میں بھی یہ اس پہ اسلامک پوائنٹ سے کر رہی ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ میں آیت آپ کو پڑھ کے سناؤں گی اور ترجمہ اس کا آیات اور احادیث سے بتاؤں گی۔ میں آیات اور حدیث پڑھ کے اس لیے سناتی ہوں کہ میں بہت کانشیس ہوں کہ اس طرح سے بھی مسٹیک نہ ہو۔ بہرحال میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ سورۃ بقرہ کی آیت ہے 102۔ وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے ہیں جو شیاطین سلیمان کے زمانے میں پڑھتے تھے۔ وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دیتی تھی اور فائدہ نہیں دیتی تھی، اور انہوں نے جان لیا تھا جو اسے خریدے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ اس آیت کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ کہ حضرت سلیمان ایک پیغمبر تھے، انہوں نے جادو ٹونا کیوں سکھانا تھا کسی کو؟ انہوں نے یہ جادو ٹونا اور ایسے عملیات نہیں سکھائے، انہوں نے تو بلکہ ان چیزوں کو ختم فرمایا، شیاطین کو قید کیا، ان کو سزائیں دیں، اور یہ الزام اتنا بڑا ایلنج لگا دیا گیا ان پہ کہ انہوں نے جادو ٹونا سکھایا، کیونکہ ان کے جو تخت تھا اس کے نیچے سے کچھ ایسی چیزیں برآمد ہوئیں جو انہوں نے جو تھی بطور اس چیز سے کہ یہ لوگ اس چیز کو اختیار نہ کر لیں، انہوں نے اس کو دبا دیا، اور وہیں سے انہوں نے جو ہے نا وہ اٹھا کے تو اس کا الزام الٹا حضرت سلیمان پہ لگا دیا، جو کہ شیاطین کی کارستانی تھی کہ انہوں نے وہ چیزیں بنائی تھیں اور حضرت سلیمان نے وہ لوگوں سے پوشیدہ کروائی تھیں تاکہ وہ اختیار نہ کر لیں۔ تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اتری ہے